السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی این ادر ویڈیو. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کو 3 ایسی ٹپس بتاؤں گی جن سے آپ کا اللہ تعالیٰ سے بانڈ بہت مضبوط ہو جائے گا. آپ کا یقین بہت مضبوط ہو جائے گا اللہ پر. آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا بہت اچھا دوست بنا لیں گے. اور اس کے بعد جو ضروری چیز جو ہم لوگوں کی زندگی میں بہت ضروری ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی. آپ اگر یہ 3 ٹپس اپنی زندگی میں روٹین بنا لیں ان کی اور ان پر عمل کریں نا، تو آپ کی دعائیں بھی بہت جلدی قبول ہو جائیں گی. کیونکہ ہم لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ بس ہماری جلدی سے کوئی نا دعا قبول ہو جائے. مطلب اتنے اسٹرگل نہ کر سکیں ہم، بھلے اسٹرگل نہ ہی کریں، بس ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. تو انشاءاللہ ان 3 ٹپس سے ضرور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا ایک سچا دوست بھی مان سکیں گے. اللہ تعالیٰ پہ یقین بھی مضبوط ہوگا اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے بانڈ بھی بہت مضبوط ہو جائے گا. سب سے پہلے میں آپ کو یاد دہانی کراتی چلوں ایک بات کی، کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے، کوئی بھی چیز اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے سب سے پہلے تو یقین کامل رکھنا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے. اپنے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے ہم نے یہ کام اسٹارٹ کرنا ہے. ہم نے وہ دعا مانگنی ہے. ہماری جو بھی مراد ہے، ہماری جو بھی مشکلات ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو رکے ہوئے ہیں، ہو نہیں رہے، یہ سب پورے ہو جائیں گے. مگر شرط یہ ہے کہ کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی دعا پڑھیں تو اس سے پہلے یقین کامل ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے اپنی یقین اللہ تعالیٰ پر بھرپور یقین رکھنا ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ میرا رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے، وہ عطا کرنے والا ہے. اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے. ہم جو مانگیں گے وہ ہمیں عطا کرے گا. سب سے پہلے ہم نے اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ وہ واحد ایک ہی ایک ہستی ہے جو ہماری ہر دعا کو سن سکتا ہے، ہماری ہر دعا قبول کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ پہ گھمنڈ جو ہوتا ہے نا، وہ رکھتے ہوئے آپ نے نا وہ دعا مانگنی ہے. جو بھی دعا مانگنی ہے، آپ نے جو بھی وظیفہ کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پہ آپ کو سب سے پہلے گھمنڈ ہونا چاہیے کہ میں کر رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ایک وظیفہ میرا پورا کرنا ہے، میری یہ دعا پوری کرنی ہے. اس کے بعد سب سے اہم بات کہ ہم نے مایوس نہیں ہونا. اگر ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا، ہمارے بہت سارے ہم نے پہلے وظائف کیے ہیں مگر ہمارے وظائف ہم نے کچھ تو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں ایسی جو ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم غلطی پر ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے مایوس نہیں ہونا اور لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا کہ نہیں تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور نا اپنے اندر بھی ایک گلٹ ہوتا ہے کہ نہیں میں تو بہت گنہگار ہوں، میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ تو مجھے صرف سزا ہی دے گا، اللہ تعالیٰ یہ سب میری سزا چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے اور وہ میری کوئی دعا قبول نہیں کرے گا. پہلے اس کو اپنے دماغ سے نکالیں، ان باتوں کو دماغ سے نکالیں، ان نیگیٹو چیزوں کو اپنے دماغ سے نکالیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے ان ساری باتوں کو اپنے دماغ سے نکالتے ہوئے پھر یہ ٹپس اسٹارٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ. اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، اگر ہم ان 99 ناموں پر غور کریں تو اتنے خوبصورت ہیں کہ اگر ایک بندہ رحمان پر بھی غور کرے، رحم کرنے والا، تو وہ اپنے سارے گناہ بھول جاتا ہے. یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی وصف رحمان آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے نا، آپ اپنے سارے گناہ بھول جاتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ بھی تو یقین ہے نا ہمارا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام، اللہ تعالیٰ کے 99 نام، 99 تو کتابوں میں موجود ہیں، اس سے کئی زیادہ نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. اگر ہم ایک ایک نام پر غور کریں اور اپنی زندگیوں میں ان کو اپلائی کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان نام، یعنی ہم پہلے سوچیں ہمارا رب اور وہ ہمارا رب کیا کیا کر سکتا ہے، اس کے نام ان ناموں سے بڑھ کر سکتا ہے. مگر اگر آپ اس کے ناموں پر ہی غور کریں نا تو آپ کو اتنا اطمینان، اتنا سکون ملے گا نا وہ پڑھ کر. وہ نام، اگر آپ وہ نام کسی نماز کے بعد پڑھیں اور ان ناموں کی برکت سے کوئی دعا مانگیں، ان ناموں کے وسیلے سے کوئی دعا مانگیں، ان ناموں کو اپنے دماغ میں حاضر ناظر رکھتے ہوئے، ان کی میننگ حاضر ناظر رکھتے ہوئے اگر آپ دعا مانگیں تو آپ کی دعا کیوں نہیں قبول ہوں گی؟ قبول تو وہ بعد میں ہوں گی مگر آپ کو پہلے یقین ہو جائے گا کہ میری تو یہ دعا قبول ہوگی. تو سب سے پہلی جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرنے.
اگر یاد نہیں ہو سکتے تو آپ نے وہ دیکھ کر پڑھنے، دیکھ کر انہیں پڑھیں، نماز کے بعد ان 99 ناموں کو پڑھیں اور اپنی مراد، اپنی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ان کی برکت سے مانگیں، ان 99 ناموں کی برکت سے مانگیں۔ اور ہے نا کوئی بھی ٹائم سیٹ کر لیں کہ اس ٹائمنگ میں نے یہ، جیسے مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے، یا مغرب کی نماز سے پہلے پڑھنے، یا اس عشاء، عصر اور مغرب کے درمیان پڑھنے، سیٹ کر لیں کوئی ٹائمنگ کہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھیں 99 اور اس کے بعد دعا مانگیں۔ تو یہ بھی ایک بہترین وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی میننگز پڑھیں۔ اور ایک ویسے میں آپ کی روٹین میں ایڈ کرنے کی بات کر رہی ہوں، جس سے آپ کی ایک اچھی روٹین ہو جائے گی کہ روز اللہ تعالیٰ کا ایک نام پڑھیں اور اس کے بارے میں پڑھیں، اس کے بارے میں پڑھیں، یا پھر کوئی ایک ویڈیو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ بہت ساری ویڈیوز دے دیں، اور انشاءاللہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں پر تفصیلی ایک ویڈیو بناؤں گی۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ ایک نام پڑھیں، اس کی میننگ پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پڑھیں، اور وہ کس کام، کس وظائف میں وہ یوز ہو رہا ہے وہ نام، اس کے بارے میں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کا دل مضبوط ہوگا، آپ کا اللہ تعالیٰ سے بانڈ بہت مضبوط ہو جائے گا۔ یہی پہلی ٹپ کہ، اور میں آپ کو اب دوسری ٹپ بتاتی ہوں کہ دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ نے نا ہر نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم اللہ تعالیٰ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ یہ دعا ہے، یہ سورہ فاتحہ کے بھی آیت ہے یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ بہت بہترین دعا ہے، آپ ہر نماز کے بعد اسے پڑھیں اور پھر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس دعا کے معنی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ ہو گئی ہماری دوسری ٹپ، ٹھیک ہے، اور بہت پاورفل ٹپ ہے یہ کہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ تسبیح پڑھنی ہے، تسبیح کی طرح پڑھیں، دعا کی طرح پڑھیں، یا پھر چلتے پھرتے پڑھیں، کسی بھی طرح پڑھیں، مگر یہ بہت بہترین ہے۔ مگر اس پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر، اور اس کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں تو آپ کو اور بھی زیادہ برکتیں ملیں گی، آپ کے دل کو اور بھی زیادہ سکون ملے گا۔ اور آپ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا فتح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے رکے ہوئے کام، رکی ہوئی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بندے کی، وہ پوری ہوں گی، آپ کے رکے ہوئے سارے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک ٹپ ہے۔ تیسری ٹپ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور تہجد پڑھیں۔ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، انسان کی ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اس سے۔ ایک تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جس سے انسان کی ہر دعا جلدی سے قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کل ہمارے سب سے زیادہ جو سوسائٹی میں بات جو ہے نا، سب سے زیادہ ہماری سوسائٹی میں یہی بات ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں مگر لوگوں میں صبر نہیں ہے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جلدی سے دعائیں قبول ہو جائیں، جلدی سے ہمارے یہ کام ہو جائیں، جلدی سے ہمارے یہ کام ہو جائیں۔ تو اگر آپ کو اپنا کام جلدی کرنا ہے، جلدی کروانا ہے، جلدی سے اپنے ہر چیزیں پوری کروانی ہے تو تہجد میں اٹھنا شروع کر دیں، تہجد کو اپنی روٹین میں شامل کر دیں۔ آپ خود دیکھیں گے آپ کے کام کیسے بننا شروع ہو جائیں گے، آپ بن مانگے آپ کو اتنی نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ خود میری اس بات کو ہے نا لکھ لیں کہ آپ خود دیکھیں گے کہ میری لائف تو بالکل چینج ہو گئی ہے، میں تو مانگا بھی نہیں، میں تو صرف خواہش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پوری کر دی۔ تہجد کی نماز میں نا ایک الگ ہی روحانیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب وہ روحانیت بندے کو مل جاتی ہے نا تو بندہ نیک سا ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی نماز پڑھنے سے تو بندہ ویسے ہی نیک ہو جاتا ہے، مگر تہجد پڑھنے کے بعد ہے نا بندے کے اندر اور ایک وہ ہو جاتی ہے کہ بھائی اب تو میں تہجد بھی پڑھتا نا، اب مجھے تھوڑا سا گناہوں سے نا اور دور ہو جانا ہے۔ بندہ خود، آپ لوگ نوٹ کریں گے کہ جب آپ تہجد پڑھیں گے نا اس کے بعد آپ خود گناہوں سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نہیں، آپ کا ہاتھ ہی نہیں پڑے گا، آپ کا کام ہی نہیں پڑے گا گناہ کرنے کا، یعنی کوئی ایسا کام، یعنی کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں بنے گا جس سے آپ گناہ کر سکیں۔ تہجد کی نماز میں اتنی پاور ہے، اور تہجد کے بارے میں تو اگر آپ دیکھیں تو ہر کوئی یہی بتا رہا ہوتا ہے تہجد نے میری لائف چینج کر دی، اور یہ حقیقت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ تہجد کی نماز میں
جو سرور ملتا ہے، جو سکون ملتا ہے نا، وہ کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ آپ کی پریشانیاں، آپ کی یہ جو ساری انزائٹیز ہوتی ہیں، یہ ڈپریشنز ہوتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے جب ہم رات کے ایک پہر اٹھیں گے، جب سب سو رہے ہوں گے، نماز بچھائیں گے، اس کے بعد کھڑے ہوں گے، پھر نماز پڑھیں گے۔ اس نماز کا نا ایک سرور ہی الگ ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر ہے نا یہ ہوگا کہ یہ میرے لیے اٹھا ہے، دیکھو یہ اٹھا ہے اور اس نے نماز پڑھی ہے۔ 5 نمازیں تو ویسے ہی پڑھنی ہیں، اور 5 نمازیں تو چلتے پھرتے سب دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہوتا، مگر تہجد ایک ایسی نماز ہوتی ہے جس میں کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، سب اپنے مطلب اکثر تو گھر میں سب سو ہی رہے ہوتے ہیں۔ ایک علیحدہ سے ہوتا ہے، ایک علیحدہ سے عبادت ہوتی ہے جس میں کسی یعنی ریاکاری کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور بہت کم چانسز ہوتے ہیں ریاکاری کے۔ اس لیے تہجد میں اٹھنا شروع کریں، آپ کی دعائیں بہت جلدی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ تھی 3 ٹپس ایسی جس سے اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ سے آپ کا بانڈ مضبوط ہوگا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ کو آپ اپنا دوست مانیں گے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جب بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھے گا نا، یعنی بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھے گا میں اسے ویسا ہی ملوں گا، میں اس کو ویسا ہی عطا کروں گا۔ تو اس بات کو اپنے نا دماغ میں رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں گے نا تو ہمیں اللہ تعالیٰ اچھا ہی دے گا، اور اگر ہم اچھا گمان نہیں رکھیں گے، ہم یہ سوچیں گے کہ پہلے ہمیں کچھ کہاں ملا ہے جو اب ملے گا، پہلے ہماری دعائیں کون سی قبول ہوئی ہیں، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو گے تو اچھا ملے گا، مگر اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی گمان نہیں رکھتے اچھا تو پھر ویسا ہی ہوگا۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی نا، اس کے بعد آپ کے سارے کام بھی بننا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کی کوئی دعا قبول بھی نہیں ہوتی نا تو آپ کو نا بھروسہ ہوگا کہ یہ دعا اگر دنیا میں قبول نہیں ہو رہی نا تو آخرت میں تو یہ دعا میری ضرور قبول ہونی ہے۔ یہ تھی میری 3 ٹپس، اور ان کو آپ اپنی روٹین میں شامل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت چینجنگز آئیں گی۔ اور اس ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور مجھے کمنٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، آپ ہر نام کی ایک الگ میننگ ہے، اور آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے اچھا نام کون سا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا، سب سے اچھا نام کون سا ایسا نام ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو بہت مزہ آتا ہے، خوشی ہو جاتی ہے، پوری دنیا ہی بدل جاتی ہے، آپ کے دل میں جو تھا نا بالکل باغ ہو جاتا ہے کہ یار میرا تو بیڑا ہی پار ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا کون سا نام ہے یہ مجھے کمنٹ میں بتائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، مجھ سے جڑے رہیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔